آج محرم کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ اللہ کے 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ دادا جان، عاشورہ کیوں خاص ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں یہودیوں کو روزہ رکھتے دیکھا تو فرمایا، فرعون نے خود کو خدا کہا اور اللہ نے دریا کو پھاڑ دیا اور فرعون کو غرق کر دیا۔ میں تو افطار کے لیے ذخیرہ کر رہا ہوں اپنے پیٹ میں۔ خبردار، یہ پیغام ٹی وی نے بچے بہت ذہین کر دیے ہیں۔ ایکسٹرا چیز والا پیزا۔ ارے ٹانگوں سے اندر جا کر دیکھو۔ باہر شور کیسا ہے؟ یہ کس چیز کے چلنے کی بدبو آ رہی ہے؟ روزہ واقعی ڈھال ہے۔ آج محرم کے بارے میں بات کریں گے، وہ مہینہ جسے قرآن میں حرمت والا کہا گیا ہے۔ جی دادا جان، میں نے اسکول میں پڑھا ہے کہ محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ مجھے بابا جان نے قرآن مجید کی یہی آیت سنائی تھی کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ بابا جان نے مزید بتایا کہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کو اسلامی سال کی بنیاد بنایا، جس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، لیکن مہینوں کی ترتیب یعنی محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول اس سے پہلے کی ہی ہیں اور یہ اللہ کے مقرر کردہ ہیں، جیسے رمضان المبارک 9واں اور ذی الحج 12واں مہینہ ہے۔ دادا جان، عاشورہ کیوں خاص ہے؟ 10 محرم عاشورہ خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں یہودیوں کو روزہ رکھتے دیکھا تو فرمایا، ہم موسیٰ پر تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور خود بھی روزہ رکھا۔ چلو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سناتا ہوں۔ فرعون نے خود کو خدا کہا اور بنی اسرائیل پر ظلم ڈھایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے للکارا تو فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ بحر قلزم کے کنارے موسیٰ علیہ السلام نے پکارا، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ اللہ نے دریا کو پھاڑ دیا اور فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ بڑی عظمت والا دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور آل فرعون کو غرق کیا تھا۔ اس کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ اس مہینے میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے بھی مظلومانہ شہید کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے۔ یہ مہینہ ہمیں ان کی شہادت کی بھی یاد دلاتا ہے۔ منّے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو روزے دار کو کھانا کھلائے اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، مگر تم افطار سے پہلے ہی ہڑپ کر رہے ہو۔ میں تو افطار کے لیے ذخیرہ کر رہا ہوں اپنے پیٹ میں، ہضم افطار کے وقت کروں گا۔ یہ اصول نہیں ہے دوست، لیکن چلو نفلی روزہ تھا، کوئی بات نہیں، نفلی روزہ افطار کیا جا سکتا ہے۔ خبردار، یہ پیغام ٹی وی نے بچے بہت ذہین کر دیے ہیں۔ اوپر سے آج ان کے دادا نے ان کو عاشورہ کا روزہ رکھوا دیا ہے۔ جلدی کرو، انہیں کھانے سے آزماؤ۔ ایکسٹرا چیز والا پیزا۔ احمق، تمہیں پتہ نہیں کہ روزہ ہمارے خلاف ڈھال ہے؟ روزے کی وجہ سے ان بچوں کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ پھر ہم کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی تک ناکام ہو؟ جاؤ کچن کے روشن دان سے داخل ہو جاؤ۔
یہ کیسے ہو گیا؟ میرا منہ پھنس گیا ہے۔ ارے ٹانگوں سے اندر جا کر دیکھو۔ میری ٹانگیں، میری کمر گئی ہے۔ استاد، روزہ واقعی ڈھال ہے۔ باہر شور کیسا ہے؟ یہ کس چیز کی جلنے کی بدبو آ رہی ہے؟ اے اللہ، ہمارا آج عاشورہ کا روزہ قبول و منظور فرما، کیونکہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رمضان المبارک کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے سب روزوں سے افضل ہیں۔ اللہ آمین یا رب العالمین۔